الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے جس آیت کریمہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 ہے۔ وہاں رمضان کا تذکرہ، قرآن کا بیان، اللہ تعالیٰ نے روزے کے حوالے سے کچھ آسانیاں بھی عطا فرمائی ہیں ان کا بیان، اور اس بات کا تذکرہ کہ اللہ نے قرآن کی صورت میں جو تمہیں نعمت عطا فرمائی اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، رمضان افضل ہے قرآن حکیم کی وجہ سے۔ آگے ارشاد ہوا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور یہ حق و باطل میں فرق کر دینے والا کلام ہے۔ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، البتہ ملے گی کن کو؟ جن میں تقوی ہوگا۔ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں ذکر آتا ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس قرآن میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی ہے، انفرادی زندگی کے لیے بھی اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی۔ یہ فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کر دینے والا کلام ہے۔ اگر آج ہم کسی شبہے میں مبتلا ہیں، اگر شرور ہم پر حملہ آور ہیں، تو کیا کرائیٹیریا ہے کہ صحیح اور غلط میں فرق کر لیں؟ وہ کرائیٹیریا وہ خود فرقان قرآن حکیم ہے۔ آگے ارشاد ہوا فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پس جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ یہ روزوں کی فرضیت، جو ماہ رمضان کے روزے ہیں ان کی فرضیت کا بیان آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے جس نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، اب وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کا ازالہ ممکن نہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت۔ ہاں کچھ رعایتیں عطا ہوئیں، وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور جو کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ بیماری ایسی کہ روزہ رکھنا ممکن نہیں، حالت سفر درپیش ہو گیا، یا یوں کہیے کہ خواتین کے مخصوص ایام کا معاملہ، تو شریعت نے گنجائش دی ہے ابھی روزہ نہ رکھنا، بعد میں روزہ قضا کر لینا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے اور مشکل فرمانا نہیں چاہتا۔ سال بھر کے روزے فرض نہیں کیے گئے، ایک مہینے کا، ایک مہینے میں بھی کہا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، پھر بیماری ہے، سفر کا معاملہ، تو رعایت دی، بعد میں گنتی پوری کر لینا۔ اللہ آسانی فرمانا چاہتا ہے، مشکل فرمانا نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو۔ بیماری سفر کی وجہ سے رہ گئے، خواتین کے مخصوص معاملات کی وجہ سے رہ گئے، بعد میں گنتی پوری کرنا۔ یہ روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ یہ گنتی پوری کرائی جا رہی، روزے رکھوائے جا رہے ہیں قرآن جیسی عظیم نعمت پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اتنی عظیم نعمت عطا ہوئی، روزہ رکھوایا جا رہا ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ ہاں تکبیر ایک وہ ہے جو ہم زبان سے کہتے اللہ اکبر، اور ایک تکبیر عملاً ہے، انفرادی معاملات میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل اور ان کا نفاذ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزوں کی بھی توفیق دے اور قرآن پاک پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔